السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے اوویرین سسٹ کے بارے میں، پولی سسٹک اوویرین سنڈروم، جسے PCOS بھی کہا جاتا ہے، یعنی پولی سسٹک اووری سنڈروم۔ اس کی تعریف ہم اس الفاظ میں کریں گے کہ PCOS وہ مرض ہے جس میں عورتوں کا ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون کا توازن بگڑ جاتا ہے اور خواتین کی بیضہ دانیوں میں سسٹ بننے لگتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام ویور سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیں یار۔ PCOS کی وجہ سے خواتین کے ماہانہ نظام، حمل کی صلاحیت، دل کے افعال اور ظاہری حسن و جمال پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور علاج نہ ہونے کی صورت میں ذیابیطس، امراض قلب اور بے اولادی جیسے گمبھیر مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ خواتین کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور خواتین تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے اگر ہمارے ویورز میل ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہارمون کیا ہے اور PCOS میں کیا واقع ہوتا ہے؟ ہارمون ہمارے انڈوکرائن سسٹم سے اخراج پانے والے کیمیائی رطوبات ہیں جو بشمول جسمانی گروتھ اور توانائی پیدا کرنے کے دیگر بہت سے جسمانی عوامل کو چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض ہارمون دیگر ہارمونز کے اجراء کے باعث بھی ہوتے ہیں۔ سائنسدان ابھی تک ہارمونز کے غیر متوازن ہونے کے اسباب سے کلی آگاہی حاصل نہیں کر پائے۔ ایک ہارمون کی کمی بیشی دوسرے ہارمون کی پیدائش پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دوسرا ہارمون کسی تیسرے ہارمون کی پیدائش پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنسی ہارمون کا غیر متوازن ہونا، اس میں زنانہ بیضہ دانی عموماً معمولی مقدار میں مردانہ ہارمونز ایسٹروجن پیدا کرتی ہے، لیکن PCOS میں رفتہ رفتہ اووری سے مردانہ ہارمون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر ماہ بیضوں کا اخراج متاثر ہوتا ہے، چہرے پر ایکنی اور جسم پر بالوں کی پیدائش غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ جسم میں انسولین کے انجذاب کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور انسولین کی مزاحمت کہا جاتا ہے۔ جب انسولین خلیات میں جذب نہ ہو سکے تو خون میں گلوکوز کی مقدار جمع ہو کر بڑھ جاتی ہے، اس طرح ذیابیطس پیدا ہونے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ PCOS کے اسباب کیا ہیں؟ ماہرین ابھی تک PCOS کے اسباب مکمل طور پر نہیں جان پائے، مگر اس مرض میں وراثتی خلل جینیٹک ڈس آرڈر کے شواہد ملے ہیں۔ PCOS کا مرض خاندان میں وراثتاً منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاندان کی دیگر خواتین میں PCOS، ماہانہ نظام کی خرابی یا شوگر پائی جاتی ہے تو اس خاندان کی باقی خواتین کو بھی اس مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ PCOS ماں یا باپ دونوں اطراف سے اولاد میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اچھا باتیں ہیں ویورز اس کی علامات کی طرف۔ اس مرض کی علامات شروع میں کافی ہلکی اور غیر واضح ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاص علامات سے اس مرض کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ایکنی، چہرے کے سرخ دانے جن میں باد ازاں پیپ پڑ جاتی ہے اور گائے پیپ خشک ہو کر کیل بن جاتے ہیں، ان کو دبانے سے کیلوں کی جگہ پر سیاہ داغ بھی بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، لیکوریا، شروع میں پانی جیسی رطوبت خارج ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ رطوبت گاڑھی ہو کر سفید یا زرد رنگ کا جمع ہوا بدبودار مواد تھکوں کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 3، مینسز کا بگاڑ، شروع میں مینسز درد کے ساتھ اور کم ہوتے ہیں، عموماً خون سیاہی مائل لوتھڑوں کی صورت میں آتا ہے۔ رفتہ رفتہ مینسز کم ہو جاتے ہیں، ان کا درمیانی وقفہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی سال کے 12 ماہ میں صرف 9 بار مینسز ہونا، پھر یہ وقفہ بڑھتا جاتا ہے اور بالآخر مینسز بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، وزن بڑھنا، مینسز کم ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کا وزن بڑھنے لگتا ہے، جس میں چربی، پیٹ، کولے وغیرہ پر جمنے لگتی ہے۔
نمبر 5، جسم اور چہرے پر غیر ضروری بال آنا۔ کچھ خواتین کے چہرے پر موٹے، گھنے اور سیاہ بال نکل آتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے پیٹ اور پشت پر بھی نمودار ہو جاتے ہیں، جبکہ سر کے بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ نمبر 6، بے اولادی۔ مینسز میں بے قاعدگی اور اوویرین سسٹ کی وجہ سے بیضوں کی اخراج متاثر ہو کر حاملہ ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، لیکن سسٹ کی موجودگی میں بھی 50% حمل کے چانس ہوتے ہیں۔ ویورز اب آتے ہیں اس کی اناٹمی کی طرف۔ فیزیالوجی بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ بیضہ دانی یعنی اووری، ان کی تعداد 2 ہوتی ہے اور شکل میں بیضوی بادام جیسی ہوتی ہیں۔ لمبائی 1.5 انچ، چوڑائی 0.25 انچ، موٹائی ½ انچ اور وزن 2 سے 3 گرام، جو سنیات سے 1 یا 1.5 گرام رہ جاتا ہے۔ یہ گلٹیاں مردوں کے خصیوں سے مشابہ ہوتی ہیں۔ ان میں ریت کے دانوں کی طرح آپس میں ملے ہوئے بے شمار بلبلے سے پائے جاتے ہیں۔ انہی بلبلوں کے اندر اووم یعنی بیضہ پائے جاتے ہیں۔ جب حیض آنے لگتا ہے تو یہ بلبلے پک کر پھٹتے ہیں اور ان سے بیضہ نکل کر قذف نالی میں آ جاتا ہے، اور اگر وہاں مرد کا سپرم اس بیضہ کو چھید کر اس میں داخل ہو جائے تو حمل قرار پاتا ہے۔ پھر یہی بار دار بیضہ رحم میں جا کر اس کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ قاذفین نالیاں، یہ 2 عدد باریک نالیاں ہوتی ہیں جو بیضہ کو اووری سے رحم تک پہنچانے کا راستہ فراہم کرتی ہیں۔ انہی نال یا نلے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی لمبائی 4 سے 6 انچ تک ہوتی ہے۔ قاذف نالیوں کا اندرونی حصہ بہت تنگ ہوتا ہے، گویا بال بھی نہیں گزر سکتا۔ اس کا ایک سرا رحم کی بالائی طرف اور دوسرا صفاق کے جوف پہ کھلتا ہے۔ بالائی حصہ شہنائی کی مانند پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سرے پر جھالر کی طرح بہت سے زوائد ہوتے ہیں۔ ان کو فیمبریا کہتے ہیں۔ ان زوائد میں سے ایک خصیت اور رحم سے متصل رہتا ہے اور اس وقت مبیض کا خاص کر احاطہ کرتا ہے جب بیضہ خصیت اور رحم سے گر کر اس میں آتا ہے۔ اوویرین سسٹ کیا ہے؟ سسٹ بیضہ دانی میں پائے جانے والی پانی کی تھیلیوں کو کہتے ہیں۔ یہ مرض 15 سے 40 سال کی خواتین میں پایا جاتا ہے۔ اووری میں قشری سوزش کی وجہ سے جو اووم ان میچور رہ جاتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے، حالانکہ اسے حیض کے ساتھ خارج ہونا چاہیے تھا۔ یہی فولیکل سوج ہو کر سسٹ کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے۔ تشخیص اب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے ماہانہ ایام کی حالت اور کیفیت پوچھی جاتی ہے، نیز دیگر امراض کی ہسٹری معلوم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جسمانی معائنہ سے بلڈ پریشر معلوم کیا جاتا ہے، کیونکہ PCOS کی مریضائیں شروع میں قشری عضلات سوزش کی وجہ سے فشار الدم قوی ہونے والی ہوتی ہیں، یعنی غصہ کافی آتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ کولیسٹرول ہوتا ہے، بعد میں ضعف سے ان کی تحریک قشری اعصابی میں بدل جاتی ہے اور یہ غصہ مسلسل نہیں رہتا ہے۔ اس وقت قلب و عضلات میں تحلیل شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ مریضاؤں میں PCOS کے باوجود غصہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا بلڈ پریشر کم رہنے لگتا ہے۔ مریضہ کا قد اور وزن چیک کیا جائے، کیونکہ موٹاپے کا آج کل سب سے بڑا سبب PCOS ہے۔ زیادہ وزن والی مریضہ قشری اعصابی میں چل رہی ہوتی ہے، چونکہ قشری اعصابی مریضہ کے عضلات میں ضعف ہوتا ہے، اس لیے انہیں جسمانی دردیں اور پٹھوں میں کھچاؤ بھی رہتا ہے۔ نمبر 4، مزید علامات جاننے کے لیے درج ذیل ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں۔ نمبر اول، لپڈ پروفائل۔ اس ٹیسٹ میں کولیسٹرول، ٹرائی گلسرائڈ، HDL، LDL اور VLDL شامل ہیں۔ نمبر 2، LFT۔ اس میں AST، ALP، ALT اور سیرم بلروبن سے جگر کی کیفیت اور سوزش اور انزائم کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ سوئم RFT۔ اس ٹیسٹ سے بلڈ یوریا، سیرم کریٹینین اور سیرم یورک ایسڈ کی صورتحال معلوم ہوتی ہے۔ چہارم، CBC۔ اگر اندرونی انفیکشن بن چکی ہوں تو اس ٹیسٹ سے بلڈ سیل کی مقدار زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ انڈومینیل الٹرا ساؤنڈ۔ اس ٹیسٹ میں اندرونی اعضاء، گردے کی پتھری کا سائز، گردے کا سائز، پتے کی پتھریوں کا پتہ چلتا ہے، نیز بیضہ دانی کی سسٹ کی اقسام اور سائز کا علم ہوتا ہے، جگر اور تال کا سائز کا پتہ چلتا ہے، اور غرض یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، تشخیص میں معاون ہوتے ہیں۔ نمبر 6، پیدائشی ہارمونل ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے ہارمونز کے ان بیلنس ہونے کا تخمینہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مطالعے سے تھائرائیڈز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔
نمبر 7 پہ آتا ہے جی بلڈ شوگر اور انسولین ٹیسٹ۔ علاج بل نظریہ مفرد اعضاء اربع۔ PCOS کے علاج میں دوائی اور جراحت کے علاوہ 3 بنیادی امور کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے: ایکسرسائز، پرہیزی کھانا، وزن پہ قابو رکھنا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی یہ تکلیف دور فرمائے۔ اور آپ کو یہ انفارمیشن ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک عمر روان کو